کیا؟ محمد طاہر خان بات کر رہا ہوں. طاہر بھائی جی جی شیخ بول رہے ہیں کیا؟ ہاں نہیں طاہر خان سلفی بات کر رہا ہوں. عین اللہ پر یہ اپنا موقف بیان کریں گے اور 5 نہیں، منٹ عین اللہ پہ سب سے پہلے موقف تو بیان کرے گا. کیوں؟ کیونکہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ان میں تم لوگ مدعی ہو، کیونکہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف عرش پر ہے. تو پہلا دعویٰ مدعی تم لوگ اور جواب دعویٰ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. وہ تو بتائے گا نا، وہ تو بتائے گا. نہیں کس اعتبار سے؟ تو تو بتائے گا نا. اچھا ماشاء اللہ. تو بتائے گا نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ تو بعد میں آئے گا نا. آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ وہ تو آئے گا بعد میں. بعد میں نہیں، ابھی میں پوچھ رہا ہوں نا. تو مطلب آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ عرش پر ہے تو کیسا، یہ تو بتائے گا نا. اس پہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں وہ تو بات ہوگی آپ سے صرف. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں میں. اللہ کو عرش پر مان رہے نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو ہم عرش پہ کیا مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، یہ بات کے بات ہے. اس میں پہلے تم لوگوں کا دعویٰ ہے. ہاں دعویٰ پیش کر. بات ہوگی. سن تو لے پہلے دعویٰ تو پیش کر لیں. چل ٹھیک ہے، میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں. خاموش رہے، دعویٰ پیش کر رہا ہوں. امان، سب سے پہلی بات تو ہماری بات ہوگی تقریباً 3 منٹ. ٹھیک ہے عین اللہ پہ. نہیں صرف ایک منٹ. آپ کو صرف ایک منٹ. گوگل میٹ تو جتنی ٹائم ہوگی اتنی بات کر ایک یہ دیکھو امن بھاگ رہا ہے. یہیں پہ ہوگی نا، آپ کے 2 لوگ ہو تو اب بھاگ رہا ہے. ریکارڈنگ کر لو، سنا دیں. ہاں ریکارڈنگ میں دے دوں گا ریکارڈنگ بس. چلو پیش کرو. ہاں تو سب سے پہلی بات ہماری بات ہوگی انشاءاللہ 3 نہیں 2 منٹ. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھ میں اپنا دعویٰ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اہل سنت والجماعت سیدی سہران خان حنفی سلفی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے مشابہ ہے. اس کے لیے کوئی جہات نہیں ہے اور نہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی اس پر کوئی وقت اور کوئی زمانہ گزرتا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کہاں ہے اور یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت مکان کو پیدا کرنے والا ہے اور مکان سے بھی پاک ہے، وہ ازلی ہے. ٹھیک ہے. نہ اس سے پہلے کوئی تھا، ٹھیک ہے، اور نہ اس سے پہلے کوئی بات ہوگا. تو میرا یہ دعویٰ اور عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اب اپنا آپ جواب دعویٰ بتائے، پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. پہلے تنقید ہوگی، اس پر جواب تنقید پیش کیا جائے گا. پہلے جواب دعویٰ پیش کرے آپ. پہلے جواب دعویٰ پیش کرے آپ. آپ کو اصول بھی نہیں معلوم اتنے دن سے. اچھا اصول بتائیے، کہاں اصول لکھا ہوا ہے؟ اچھا اصول تو پتہ ہے نا. ہاں بتائیے. تو ہو جائے یار، پھر ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. جیسے تمام سامعین نے یہ سنا ہے کہ ہمارے سہران بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام مکان سے مبرہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ازلی ہے. الحمدللہ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں پہلے کہ انہوں نے نہ کوئی دلیل پیش کی اپنے موقف پر، نہ کوئی وضاحت فرمائی. میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ ازلی ہے، اس پر ہمارا آپ کا اشتراک ہے. میں یہ تنقید کرتے ہوئے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کا خلاصہ کریں کہ اللہ کس اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ کو کہاں مانتے ہیں. ہو گیا. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات آپ نے طاہر کی علمی حیثیت دیکھ لی. کہتے آپ نے ابھی تک جواب آپ مدعی دعویٰ تو پیش کر دیا لیکن دلیل پیش نہیں کی. لو گمت. ارے خاموش رہے. برداشت. تو میں نے کہا تھا کہ میں مدعی بن گیا، آپ نے مجھے مدعی بنا دیا، میں نے آپ کی حاجت پوری کر لی. تو میں نے اپنا دعویٰ بتا دیا اللہ رب العزت کی مبارک ذات کے لیے. تو اب کہتے دلیل پیش نہیں کی. دلیل جب پیش کی جائے گی جب آپ کا جواب دعویٰ آئے گا کی. ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو، ابھی تک ان کا جواب دعویٰ نہیں آیا، بیچارے کو تنقید بھی کرنا نہیں آتی. تو سب سے پہلے آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کرے. میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، اپنا دعویٰ پیش کر دیا.
اب آپ مجھے جواب دعویٰ پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر میرے منہ سے دلیل سنیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو دلائل دوں گا، انبار لگا دوں گا دلائلوں کا، آپ فکر نہ کریں، جواب دعویٰ بولے آپ، پھر انشاءاللہ تنقیحات میرے کو بھی کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام سامعین سن رہے ہیں، حضرت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تنقیحات میں نے ان سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ ازلی ہے اور اس پہ ہمارا ان کا اشتراک ہے۔ اللہ ذات استراب ہوتا ہے، وہ اشتراب نہیں، استراب ہوتا ہے، بولنا سیکھے پہلے آپ۔ خاموش میں نا تعامل شروع کر دیے آپ، نہیں غلطیاں تعامل اپنے غلطیوں پہ تو اپنے غلطیوں پہ نظر کرے، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ سن رہے ہیں، تمام سامعین سن رہے ہیں، میں نے ان سے مطالبہ کیا ہے اپنے تنقیحات کے ذریعے سے کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے آپ نے ازلی ماننے کے باوجود کہاں کہاں مانا ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔ تنقیحات میں یہ ابھی اپنا موقف واضح ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے انہوں نے کہاں مانا ہے، اور یہ تنقیحات میں یہ مطالبہ کرنے لگے، تنقیحات کا جواب دینے کے بغیر ہی یہ مطالبہ کرنے لگے کہ جواب دعویٰ پیش کریں۔ الحمدللہ جواب دعویٰ بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ میرے تنقیحات کی دفاع کریں اور ذات کے اعتبار سے، کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے، ٹھیک؟ اب اللہ کہاں ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے اس کی وضاحت فرمائیں، پھر میں جواب دعویٰ دوں گا انشاءاللہ آپ کو۔ خاموش رہے، ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات آپ نے سنا، جواب دعویٰ ابھی تک نہیں آئے کہ اور میرے دعوے پہ تنقیحات کر رہے ہیں کہ پہلے بتائے ازلی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ازلی سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم جگہ میں قید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے جو کریٹر ہے، جو کمپیوٹر کو کریٹ کر رہا ہے، تو وہ کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے، وہ کریٹر کمپیوٹر میں سماعت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو کریٹ کیا ہے، اب وہ دنیا کے اندر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ جگہ کے ہم اللہ رب العزت دیوبندیوں کی طرح ہم اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو اللہ رب العزت کو جگہ سے پاک مانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ازلی ہے، اس کا مطلب اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والا کسی جگہ کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہو گیا آپ کا جواب، اب جواب دعوت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام سامعین سن رہے ہیں، حضرت جی سے میں نے اپنے تنقیحات میں یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے آپ کا عقیدہ ازلی ہے، تب بھی کہاں مانتے؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پہلے جو تمثیل بیان کی ہے تو میں اس کی رد کر دوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نہیں کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ کے ذات کے مطابق مثالیں نہیں دی جاتی۔ اب انہوں نے یہ مانا ہے، خاموش نہیں، اللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ازلی ہے، ہر جگہ سے پاک ہے، ذات کے اعتبار سے بار بار مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو جب یہ ازلی مانتے ہیں اور اللہ کو تمام جگہ سے پاک مانتے ہیں، تو ذات کے اعتبار سے اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں گے؟ اور آسان لفظوں میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے وجود کے اگر آپ قائل ہیں تو ذات کے اعتبار سے آپ کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ کہاں ہے، ازلی رہنے کے باوجود کی وضاحت فرمائیں، جو میرے تنقیحات کے جائز مطالبے کو حضرت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں آسان لفظوں میں، آپ کا عقیدہ ازلی ہے کہ اللہ تمام جگہ سے پاک ہے، میں اس چیز کو بخوبی تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری تنقیحات کے جو جائز مطالبہ ہے اس مطالبے کو آپ پورا کریں کہ اللہ کو ذات کے اعتبار سے آپ کہاں مانتے ہیں۔ ہو گیا بھائی، ہو گیا، خاموش رہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو آپ نے طاہر کی علمی حیثیت سن لی، ٹھیک ہے، میں نے اپنا دعویٰ کیا پڑھا تھا دوستو، ایک بار اور سن لے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا ان کی علمی حیثیت کیا ہے۔ یہ دعویٰ آپ ایک بار اور سن لے، بیچارے کو دعویٰ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لے کے دعویٰ، یہ دعویٰ سنے میرا،
ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی ہاں بولے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، وہ کسی چیز کا مشابہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز اس کے مشابہ ہے، اس کے لیے کوئی جہات نہیں اور نہ کوئی مکان ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے طاہر کی بات بار بار سنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو تم کہاں مانتے ہو جگہ۔ ارے بھائی میں نے 3 بار اپنے ٹرن میں جواب دیا کہ میں جگہ کا قائل نہیں ہوں، جگہ کا وہ قائل ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، محتاج انسان جگہ کا قائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں جگہ کا قائل نہیں ہوں اللہ رب العزت کا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم ازلی مانتے ہیں، اللہ رب العزت پہلے بھی وہی تھا جہاں پر ابھی، اللہ رب العزت ابھی بھی وہی ہے جہاں پر پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں نے جگہ کی نفی کر دی، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کو جگہ کے لیے نہیں مانتے۔ میں نے کمپیوٹر کی بھی مثال دی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، یا آپ کو پھر میرا جواب سمجھ نہیں آیا؟ آخری موقع دے رہا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے تو آسان لفظوں میں صرف سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور آپ نے تمثیل بیان کی ہے کہ میں جگہ کا قائل ہوں۔ میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جگہ کے قائل ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ جگہ اللہ کے ذات سے متفرع بات ہے۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اللہ جہاں تھا وہیں ہے۔ کیا یہ کہنا کہ اللہ جہاں تھا وہیں ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے یہ مانا کہ جہاں تھا، تو جہاں جو آپ کہہ رہے ہیں یا تھا جو کہہ رہے ہیں، تو وہ جہاں اور تھا اللہ سے مستثنی چیز ہے، تو آپ اس کی ذات کے اعتبار سے مراد لے رہے ہیں یا علم کے اعتبار سے؟ سب سے پہلے دوسری بات، جائز مطالبہ ابھی بھی میرا وہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا قول میرے لیے حجت نہیں کہ آپ کس چیز کے قائل ہیں کس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کی اللہ کے مشابہ کسی چیز کو نہیں مانتے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اور اللہ پر آپ کا موقف یہ واضح ہے کہ آپ جگہ کا قید بھی نہیں لگاتے۔ میرا اختلاف جگہ پر نہیں ہے، میرا اختلاف آپ سے یہ ہے کہ اللہ باری تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، جب آپ نے کہہ ہی دیا کہ جہاں تھا پہلے سے وہی ہے، سن لے اس کی وضاحت فرما دیں۔ دوستو سب سے پہلی بات، میں 3 بار جواب دے چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں نے کیا اسی طرح کا لوگ سن بھی رہے ہیں۔ مسند احمد حدیث ہے، حدیث نمبر 15613 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نامعلوم مقام پر، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ نامعلوم مقام پر، حدیث ہے 15613 نمبر پر، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نامعلوم مقام پر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، اللہ رب العزت کے بارے میں جو میں نے عقیدہ بتایا تھا الحمدللہ اس کو میں نے دلیل پیش کر دی کہ نامعلوم مقام پر۔ وہ عبارت پڑھیں آپ، یہ نہیں چلے گا، آپ عبارت کیا نہیں چلے گا؟ میں نے آپ کو عبارت تو بتا دی میں نے آپ کو۔ پڑھیں، یہ عبارت ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ نامعلوم مقام پر۔ ہاں نامعلوم مقام پر آپ نے جو میرے سے سنے، پہلے میری بات سنے آپ نے جو میرے دعوے پہ تنقیحات کی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نامعلوم جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا تھا آپ کو، 15613 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو میرے دعوے پہ تنقیحات کی ہے نامعلوم جگہ پر، اس کا مطلب کیا آپ اس کے مقام کو طے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی جگہ میں سما سکتا ہے؟ یہ میرا سوال نمبر 1، پہلے آپ اس کا جواب دے دیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جواب دعویٰ یہاں پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھا تو پھر پاگلوں کی طرح 5ویں بار بھی آپ یہی الفاظ دہرائیں گے، تو میں چاہتا ہوں پھر طاہر کی جگہ پر کسی اور بڑے کو لائے جس کا ظرف تھوڑا بہت بڑا ہو، جس کے اندر بات سننے کی وہ صفتیں موجود ہو۔ بولے
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तो ये शिकस्त खा चुके, क्योंकि ये बात तय पाई थी कि कोई भी अगर बदकलामी करेगा तो वो बातिल और झूठा साबित होगा। इन्होंने पागल को तस्वीर की, पहली बात। दूसरी बात, पागल नहीं बोला मैंने, अमान मैंने पागल बोला? पागल, हाँ पागल नहीं नहीं, मैंने बोला पागलों की तरह। क्या आपने खुद को पागल डिसाइड कर लिया? नहीं, थोड़े ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं आखिरी बार मुतालबा कर रहा हूँ, फिर हजरत जी की इल्मी हैसियत सुनने वाले खुद तय कर लेंगे। मैंने बिल्कुल कहा है तनकीहात में कि अल्लाह के वजूद के आप अगर कायल हैं, और आपने ये कहा है कि मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह अकबर, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ताहिर भाई, कायल नहीं है आपने कहा ना, तो आपने अभी क्यों कहा जगह का कायल है? मैंने कहा बोल के जगह से कायल है आप? अरे मैंने आपको 4 बार तो कह दिया मैं जगह का कायल नहीं। आपने मेरे पर क्यों इल्जाम तो लगा कि मैं जगह का कायल हूँ कि आपने कहा कि मैं जगह का कायल नहीं हूँ। हाँ, तो आप मानते? और मेरे लिए हुज्जत नहीं। सुन तो ले मेरे भाई, क्यों परेशान है यार? आपको अगर मुनाजरा नहीं करने आता है, नहीं, आप क्या कह रहे हैं मालूम क्या? आप 5 बार वही सवाल बार बार दोहराए ना, पागलों की तरह। बार बार कह रहा हूँ आपसे कि पागलों की तरह आप वही बार बार दोहरा रहे। वजूद में यकीनन मेरा इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है कि आप जगह के कायल हैं या नहीं है। तो आप जगह के कायल है क्या पूछ रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह वादहू ला शरीक का वजूद तमाम जगहों से पाक है, और अल्लाह के वजूद भी है, और अल्लाह की ज़ात। आप अजली से क्या मुराद लेते? अजली से क्या मुराद लेते? नहीं, अजली से क्या मुराद लेते? खामोश रहे मेरे भाई, खामोश रहे ना मेरे भाई। मैं खामोश बोला ना आपको? आप वही बात चीख कर आखिरी बार मुतालबा करूंगा, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि ये इस लायक नहीं है कि इनसे मुनाजरा किया जाए। मैंने इनसे कहा कि आप अजली मानते हैं और हर जगह से पाक मानते हैं। अजली से क्या मुराद लिया आपने? मानते कि अजली की तारीफ करें आप, अजली की तारीफ करें। अजली से क्या मुराद लेते आप? अजली की तारीफ करें पहले। आप अजली से क्या समझते? मुझे मालूम भी तो होना, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। मुनाजरा हो गया? हो गया मुनाजरा? अमन साहब इनको ही लेके आए थे मुनाजरा करने के लिए, मेरे जोर ये आजमाए हुए भाई। अजली से ही नहीं मालूम। थोड़ा सा बोल लेता हूँ। नहीं, अमान इनसे पहले पूछो अजली से क्या मुराद है। ये 5 बार एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। हाँ अमन भाई, मैं समझ गया। अब मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ यहाँ पर ही, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। मैं कहता हूँ ताहिर भाई आप उनसे बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। हाँ। वो ये बात कह चुके हैं कि मैं अल्लाह के लिए मकान, जगह, सुन, जहद किसी का नहीं मानता हूँ। ठीक है, अल्लाह जगह से सब चीजों से पाक है, और वो वही था जहाँ सब कुछ बनाने से पहले था। यानी कि वो ऐसी जगह जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कि कोई वो जगह ही नहीं। जगह से पाक है। आप सुने। हाँ। अब आप सिर्फ उनके दावे पे यहाँ तनकीहात करते रहेंगे बैठ के, या फिर अपने बारे में नहीं देगा। तब तक सुनिए, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि आपका अकीदा क्या है, तब तक हम आपसे कैसे बात कर लेंगे? ये तो वही बात नहीं बताएगा कि एक गैर मुस्लिम हिंदू आके कहता है कि अल्लाह कहाँ पर ये हमें बताओ, तो फिर हम उसको सिर्फ बताते बैठे रहेंगे, या फिर उससे पूछेंगे भाई तेरा अकीदा क्या है, तू अल्लाह को मानता भी है कि नहीं मानता? ठीक इसी तरकीब से जब हम आपको कह रहे हैं कि हाँ हम जहद और सिमत के और अल्लाह के लिए जगह के कायल नहीं है, तो अब आप अपना मौक़िफ़ बताएं कि आप क्या मानते हैं अल्लाह के लिए। फिर उसके बाद जब आप अपना मौक़िफ़ बता दें, फिर हमसे दलील लें, फिर आप अपने मौक़िफ़ पर दलील दें हमें। ऐसे बात होती है ताहिर भाई, खाली आप उन्हीं की बातों में पब्लिक का टाइम बर्बाद करते रहेंगे, कैसे काम चलेगा? अमन भाई आप बात करेंगे, यही बात कर लें। यही बात करेंगे। मैंने थोड़ी सी समझाई थी कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये खामोश है, ठीक है? मैं वही मुताबिक कर रहा हूँ जो आप बार बार कर रहे हैं। आपने जगह की नफी की है, आपने जगह की नफी की है ना। अल्लाह जात के एतबार से ऐन अल्लाह पर बात हो रही है, तो आपने नफी की है। और आसान कर दूं तो अल्लाह को आपने जात के एतबार से या इल्म के एतबार से या दोनों एतबार से जगह में मानते हैं या नहीं? अरे ये बेवकूफ। अरे इन्हें एक ही बात 10 मिनट से दोहरा रहा है, जगह ही बार बार ला रहा है। 24 मिनट हो गई रिकॉर्डिंग। कैसे होता, मुकदमा कैसे पेश किया जाता है?
रिकॉर्डिंग डालूंगा, समझ जाएगा। जब तक आपका मुकदमा, आपका मौकिफ वाज़ेह नहीं होगा, जब तक मेरे तनकीहात का जवाब नहीं आ जाएगा, जब तक मैं जवाब दावा का मुस्तहिक नहीं हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ात के एतबार से मानता हूँ या इल्म के एतबार से मानता हूँ या दोनों एतबार से मानता हूँ, अपने जवाब दावा में मैं पेश कर दूंगा। अभी हाथ का जो जायज मुतालबा आपने जब जगह का नफी की है और आपने अल्लाह को अज़ली माना है, तो इल्म के एतबार से या ज़ात के एतबार से या दोनों एतबार से, क्योंकि आपने जगह की खुद नफी कर दी, यकीनन ये बात ताहिर भाई एक मिनट की है। अब आप ये बताएं कि अल्लाह को आपने कहाँ माना है और ज़ात के एतबार से कहाँ माना है, इल्म के एतबार से कहाँ माना है, इसकी वजाहत फरमा दें। और आप अमान पहले अज़ली की तारीफ पूछे, अमान इससे पहले अज़ली की तारीफ पूछे क्या होता है, इसे ये नहीं मालूम। एक मिनट सहरान भाई, अब मैं ताहिर भाई आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किस हैसियत से हमारे दावे पे तनकीद कर रहे हैं, किस हैसियत से? इससे अज़ली की तारीफ पूछे। तो ये बताएं। आप सुन तो लें, मैं इस हैसियत से तनकीद कर रहा हूँ कि आपने जो दावा पेश किया है वो आपका इनकम्प्लीट है। इस वजह से मैं आपसे बार बार, क्योंकि आपने जगह की नफी की है और फिर अल्लाह के वजूद के कायल भी हैं, और आपका ये कहना, आप क्यों कह रहे हैं कि एक मिनट सुन तो ले मेरे, सुन ले अमान भाई, आप ही बात बोले। आपका ये कहना कि अल्लाह अज़ली है, जहाँ पहले से था वही हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वाज़ेह में बात। तो ये कहना कि अल्लाह जहाँ था वही है, ये जगह की वजाहत है या नहीं? अब वो ज़ात के एतबार से या इल्म के एतबार से, मेरी तनकीद समझे आप वरना अल्लाह के वजूद का ही इनकार कर रहे हैं आप अल्लाह के वजूद ही का इनकार हो जाएगा। आप समझे मेरे मुतालबे को? समझ गया मैं, आपकी बात हो गई जी। आप पेश करें कि आप ये बता दें कि आप अल्लाह पे सुने, अब आप ये बता दें कि आप अब ये बता दें कि आप कैसा अकीदा रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह जगह से पाक है या नहीं, फिर हम उस पर आपको दलील देंगे अपने अकीदे पर, फिर आप हमें अपने अकीदे पे दलील देना। अब आप ये बता दें कि आपका क्या अकीदा है इस चीज़ पर कि अल्लाह जगह से पाक है या नहीं। अमान भाई माजरत चाहूंगा मैं, अभी आप ये जवाब दावा में मुझसे मुतालबा करते हैं, मुझे जब मैं जवाब दावा पे इससे अमान पहले इसे अज़ली की तारीफ पूछे, इसे अज़ली की तारीफ नहीं मालूम, मैं 100 गारंटी दे रहा हूँ। ये बार नहीं 24 मिनट हो गए, ये 24 मिनट हो गए, ये बात को सिर्फ गोल घुमा रहा है। सुने, इसको मैं कह रहा हूँ अमान भाई, इसको समझ में ही नहीं आ रहा बात अपन कर क्या रहे। अमान भाई तुमको खामोश कर रहे हैं या मैं जाऊँ? खामोश भागेगा मैं भाई, ये पता ही नहीं चलेगा कि हम बात किससे कर रहे हैं, तब तक हम बात कैसे करेंगे? आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप बीच में मुझे समझा रहे थे ना, तो मैं आपसे मुखातिब हो गया, वरना इनको तो तनकीद नहीं समझ में आ रही है। आपने जगह की नफी की है ना, ज़ात के या इल्म के एतबार से, किसी ये वजाहत आई? इन्होंने जगह की नफी की ना, आपका अकीदा वाज़ेह है बरेलवी का, वो बंदियों के जैसा तो नहीं है आपका अकीदा कि अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह वादतुल वजूद का अकीदा नहीं है आपका। आप अज़ली मानते हैं ना। एक इल्मी गुफ्तगू है, अल्लाह पर गुफ्तगू हो रही है। तमाम जितने भी अकाबिर मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन थे वो सब के सब के जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो जाता था। अल्लाह सुने, अब खामोश रहे, मुझे बोलने दे, खामोश रहे, आपने अज़ली खामोश रहे, पहले अज़ली की तारीफ कर, अज़ली की तारीफ कर दे पहले। है तो आपका ये कहना अल्लाह जहाँ था वही है, अज़ली है। पहले तो आपने जगह की नफी की, फिर आपने अल्लाह को ये कहा कि मैं जहाँ था अल्लाह वही है। तो मैं वही तस्दीक पूछ रहा हूँ मेरे तनकीहात में कि अल्लाह को कहाँ मानते हैं और किस। अरे जगह से पाक है तो फिर मानने की नफी हो गई ना रे अल्लाह के बंदे। नफी हो गई ना, जगह की नफी हो गई। जगह पर मेरा इख्तिलाफ नहीं है आपसे। देखिए अल्लाह इख्तिलाफ नहीं है, जगह पर बात नहीं हो रही, अल्लाह के साथ पर बात हो रही है। हाँ तो अल्लाह तो है अल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह वो अल्लाह जानता है कि वो कहाँ पर ही है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्रहमान में, सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्रहमान की आयत नंबर 27 में फरमाता है वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी है तुम्हारे रब की ज़ात अज़मत और बुजुर्ग वाली। तो इससे साबित हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर किसी चीज अगर मुशाबे देंगे तो वो उसकी शरीक हो जाएगी,
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت صرف باقی رہنے والا ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہو جاتا ہے اگر کسی چیز کی مشابہ ہم اس کو دیں گے تو وہ شرک ہوگا. تو لہٰذا جو میں نے اہل سنت کا جو دعویٰ بتایا تھا وہ دعویٰ بالکل میرے اس آیت کے بھی تصدیق کرتا ہے، اس کے ماتحت ہے، کیونکہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قدیم ازلی ہے، وہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے مشابہ ہے. اس کے لیے کوئی جہاد نہیں اور نہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی اس پر کوئی وقت اور کوئی زمانہ گزرتا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کہاں ہے اور یہ نہیں پوچھ سکتی وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ رب ہاں اختصاراً بات کریں. دیکھیں سہران بھائی بہت زبردست بات کی آپ نے، قرآن کی آیت پیش کی ہے، تو اب آپ تحمل رکھیں. امن بھائی سن لو تھوڑا سا. آپ اسی لیے کہتا ہوں کہ اہل اللہ پر یہ طویل موضوع ہے، رات میں بات کریں تو بہتر ہے، لیکن مختصر بات ہو رہی ہے. تو آپ کا یہ کہنا جو قرآن کی آیت آپ نے اللہ کے وجود کے تعلق سے پیش کی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی، اس میں جگہ کی نفی کی پہلے دلیل دکھا دیں اس قرآن کی آیت میں جو آپ نے جگہ کی نفی کی ہے. اب جگہ کی نفی اس قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے وجود باقی تعالیٰ بھی یہ دلیل ہے. اللہ کے وجود کے اوپر ہمارا آپ کا اختلاف نہیں ہے، اللہ کہاں ہے اس پر اختلاف ہے. امان سن رہے ہو نا اس کی بات؟ قسم میں شکست لکھ دوں گا اس قرآن کی آیت میں اگر آپ جگہ کی نفی دکھا دے. امان آپ کا عقیدہ ہے امان 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 انہیں بہت برا پھنس چکا ہے. امان انہیں بہت برا پھنس چکا ہے. کیوں پتہ ہے کیا امان؟ یہ خاموش رہے طاہر، خاموش رہے طاہر، خاموش رہے امان. انہیں اتنا میں ہو گیا بھائی طاہر بھائی، طاہر بھائی طاہر بھائی خاموش رہے طاہر بھائی، خاموش رہے طاہر بھائی. ہو گئی بات آپ کی. امان جو سب سے پہلی بات جو میں نے سورہ الرحمن کی آیت پڑھی تھی 27 نمبر کی، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میرا کریم اللہ جگہوں سے پاک ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جگہوں کی نفی کے لیے آیت پڑھو. اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت کے لیے جگہ مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں لفظی نہ کریں یار. آیت میں کہا، میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، آپ نے کہا جگہ سے پاک ہے. اس کو طاہر بھائی یہ کہہ رہے تھے، طاہر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ